بجلی کو کہتے ہیں کڑک، بجلی کے نام سے ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ رعد کی بڑی فضیلت ہے۔ 13ویں پارے میں یہ موجود ہے، آپ نکال کر کے اس کو دیکھ لینا۔ ہمارے ائمہ اکرام خاص طور پر مشائخ قادریہ، جس میں ماہرہ مطہرہ کے بزرگان دین کا بھی یہ فرمان ہے، اور عموماً میرا خود کا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب نزع کا وقت آ جائے، کسی کی جانکنی کا وقت ہو اور روح نکلنے میں تکلیف اور وہ سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر آپ سورہ رعد کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سکرات آسان فرما دے گا۔ سورہ رعد کی تلاوت بہت مؤثر ہے، اور میرا خود کا بھی تجربہ رہا ہے۔ جن لوگوں کو ان کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی اگر موقع ملا پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسانیاں عطا فرمائی، اس کی تاثیر ہے۔ تو اس کے پاس سورہ یاسین کی بھی تلاوت ہونی چاہیے اور سورہ رعد کی بھی تلاوت ہو، سکرات میں آسانی ہوگی۔ اس میں آیت ہے بجلی کے متعلق۔ بجلی آپ دیکھتے ہیں آسمان پر جو کڑکتی ہے، یہ کیا ہے؟ بجلیاں کیا ہیں؟ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ فرشتے آسمانوں کو کوڑے مارتے ہیں، ہانکتے ہیں آسمانوں کو، اور بعض میں یہ ہے کہ جہنم کو کھینچتے ہیں۔ تو جب وہ کوڑا مارتے ہیں تو اس کی چمک ہوتی ہے جو آپ کو برق کی طرح سے نظر آتی ہے، اور پھر وہی آواز نیچے تک آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں جو بیان فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بجلی اس کی تعریف میں اس کی حمد بیان کرتی ہے، بجلی اس کی حمد بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑک اللہ فرماتا ہے وہ جس پر چاہے ڈال دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اللہ سے چاہے اس بجلی کے کڑک میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کے متعلق دو روایات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے ایمان کی دعوت دو، تو اس نے مذاق اڑا کر کے کہا، محمد کا خدا سونے کا ہے کہ تانبے کا ہے کہ پیتل کا ہے کہ چاندی کا ہے، میں کس لیے اس پر ایمان لاؤں؟ تو صحابہ اکرام واپس تشریف لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے عرض کیا، آقا اس کا دل بہت سخت ہے، ہم نے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو اس نے خدا رب جلال کا مذاق اڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ، دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی ہدایت اور ہدایت کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ پھر صحابہ گئے اسی شخص کے پاس، اب کی بار بھی اس نے وہی جملے کہے، اور اتنا یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لاؤں، کس لیے میں ایمان لاؤں، کیا وہ فلاں سے بنا ہوا ہے، اس سے بنا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے جملہ یہ کہا، جو کبھی نظر ہی نہیں آتا ایسے کو میں کیوں خدا مانوں؟ پھر صحابہ اکرام تشریف لائے واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ سخت زبان ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دل کی سیاہی بڑھ گئی ہے، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جہد کوشش فرمائی۔ صحابہ اکرام تیسری مرتبہ اس شخص کے پاس آئے، اس نے وہی جملے دہرائے، لیکن اسی اثنا میں جب وہ مذاق کر رہا تھا، آسمان پر تیز بجلی چمکی، اور بجلی کا ایک بہت بڑا حصہ آ کر کے گرا اور اس کے اوپر لگ گیا، پورا پل بھر میں وہ کوئلے کی شکل میں بدل گیا، جلا کر اس کو کالا کر چکی تھی بجلی۔ لیکن جو صحابہ تھے ان میں سے کسی کو بجلی کی تھوڑی سی چمک بھی نہیں آئی، وہ وہی مبہوت ہو گیا، یعنی بت بن گیا کالا، بجلی نے ایسے جلا کر کے اس کو راکھ کر دیا کوئلے کی طرح سے۔ وہ صحابہ اکرام لوٹے واپس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں، تو بیچ میں
ایک صحابہ اور دو چند صحابہ کی ایک جماعت ملی، تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا جو تبلیغ کے لیے گئے تھے، فلاں شخص کو جو آپ ہدایت دینے کے لیے گئے تھے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، کیا وہ شخص بجلی لگ کر کے مر نہیں گیا؟ تو ان صحابہ نے کہا ہاں یقیناً مر گیا، لیکن آپ کو کیسے خبر؟ تو انہوں نے کہا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ رعد کی، اللہ جس پر چاہتا ہے بجلی کو گراتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توجہ کا انکار کرنے والوں کو اس میں گرفتار فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی وقت تسبیح بھی پڑھی۔ لہذا میرے عزیزو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ یہ بجلی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ گرائے۔ یہاں ہم پورے کے پورے شہروں میں رہتے ہیں، گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں، لیکن بجلی کہیں نہ کہیں گرتی ہے، کہیں نہ کہیں گرتی ہے، لیکن اتنے حادثے اس سے نہیں ہوتے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں کیا شہروں کو بجلیاں جلا کر راکھ کرتی ہیں؟ عموماً ان علاقوں میں گرتی ہیں جہاں اب نہیں ہوتی، درخت کو پکڑتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بسا کبھی کبھار اس کی چپیٹ میں کوئی آ جاتا ہے۔ وہ اللہ جسے چاہے اس کی جس پر گرانا چاہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ بتا دوں، فرمایا گیا کہ جب بجلی کی چمک دیکھو یا گرج آواز آئے، یہ آیت کریمہ پڑھو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ رعد کی ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے، آپ تلاش کر کے لے سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ جب بھی بارشوں کے موسم میں یا جس وقت بھی بجلی کی کڑک پیدا ہو، اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر لگتے ہوئے مجھے ایک